السلام علیکم متی اللہ جان۔ ایم جے ٹی وی پنجاب حکومت کا آئینی بحران بظاہر ختم ہو گیا ہے۔ 5 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ اسمبلی سے دوبارہ مینڈیٹ لینا ہوگا، اور یہ دوبارہ الیکشن کی صورت میں ہوگا۔ ایک بار پھر جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں چودھری پرویز الہی، وہ ان کے مد مقابل ہوں گے بطور امیدوار پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ کے۔ اور اب کی بار جو الیکشن ہوگا وہ ایک قسم کا سیکنڈ راؤنڈ ہوگا، کیونکہ 4-1 کی اکثریت سے لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر پہلے راؤنڈ میں جو اکثریت ہے کسی امیدوار کو نہیں ملتی، جو کہ 187 ووٹ ہیں، تو پھر دوسرے راؤنڈ کا انعقاد کیا جائے گا، اور اس میں جو بھی موجود ممبران ہوں گے ان کی اکثریت سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے گا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ حمزہ شہباز کا جو بطور وزیر اعلیٰ انتخاب تھا، اس کو اس لیے کالعدم قرار دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دیا تھا، جو کہ حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کے بعد قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 4-1 کی اکثریت سے یہ قرار دیا تھا کہ جو اراکین اسمبلی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، انہوں نے پی ٹی آئی کی ہدایات کے برخلاف کو ووٹ دیے تھے، یعنی 25 پی ٹی آئی کے اراکین تھے، ان کا ووٹ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سپریم کورٹ نے ایک آئینی نقطے کے اوپر یہ قرار دیا تھا۔ اس میں حکومت، اس وقت عمران خان کی حکومت اور صدر عارف الوی نے ایک ریفرنس کے ذریعے یہ پوچھا تھا کہ آیا پارٹی کے ہدایات کے برخلاف ووٹ دینے والے، مخالف امیدوار کو ووٹ دینے والے وزیر اعظم کو یا وزیر اعلیٰ کو، کیا ان پہ تا حیات پابندی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو وہ اس تناظر میں سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ ایسے ممبران کی تا حیات پابندی کے حوالے سے تو وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، جب کوئی معاملہ آئے گا تو دیکھیں گے، مگر ایسے ممبران کے ووٹ کا شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ان کو مخالف جماعت کے امیدوار کے حق میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو آئین کے آرٹیکل 63A کی ایک تشریح تھی، مگر لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو، جو بائی دا وے ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک مختصر حکم تھا، اس میں کوئی ریزننگ نہیں تھی، اس میں کوئی وجوہات نہیں دی گئی تھی، مگر اس مختصر حکم کو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے اوپر لاگو کر لیا اور یہ قرار دیا ہے اپنے فیصلے میں کہ چونکہ حمزہ شہباز کو تحریک انصاف کے 25 پنجاب اسمبلی کے جو ووٹ ملے ہیں ان کا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق شمار نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے حمزہ شہباز نے جو ان کے ووٹ لے کے 197 ووٹ حاصل کیے تھے، وہ الیکشن حمزہ شہباز کا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور اب حمزہ شہباز کو دوبارہ الیکشن کے لیے جانا پڑے گا۔ اب کل کا دن مقرر کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، گورنر سے کہا گیا ہے کہ کل 4 بجے اجلاس بلایا جائے، جس میں حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے، اور اس سیشن کی صدارت بھی ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کریں گے۔ اور پھر اس الیکشن میں اگر اکثریت جو کہ 187 ووٹوں کی درکار ہے پنجاب اسمبلی کے جو ہاؤس ہے، اس میں اگر وہ کوئی بھی امیدوار حاصل نہیں کرتا، کیونکہ اب 25 امیدواروں کے ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگے، وہ تو ویسے بھی نااہل قرار دے دیے ہیں اور وہ پہلے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں، بائی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پھر جو موجود ممبران ہوں گے اسمبلی کے، ان کی اکثریت کی بنیاد پہ الیکشنز ہوں گے، اور جس نے وہ اکثریت حاصل کر لی۔ اب جو ابھی تک کی صورتحال ہے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ حمزہ شہباز کو شاید اس سے زیادہ کچھ فرق نہیں پڑنے لگا، اور جو نمبر گیم ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں، اور کچھ دیر پہلے عطا تارڑ، ایڈوکیٹ عطا محمد تارڑ سے جو بات ہوئی ہے متی اللہ جان ایم جے ٹی وی کی، ان کے مطابق مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب اسمبلی میں 177 ووٹ ہوں گے، جو کہ ان 25 پی ٹی آئی کے حمایتی اراکین کے بغیر ہوں گے 177، اور جو پی ٹی آئی ہیں اور ان کے حمایتی ہیں ان کے پاس 168 ووٹ ہیں۔ بظاہر یہ صورتحال ویسی ہی ہے، اور اس صورتحال کے اندر یہ ایک محض رسمی کارروائی ہو جائے گی کہ حمزہ شہباز کو دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہوگا۔ اسی لیے بظاہر پی ٹی آئی یہ مقدمہ تو جیت چکی ہے، مگر پھر ایک بار پھر ایک رسمی کارروائی کے لیے پی ٹی آئی کو تیار ہونا ہوگا، اور پھر دوست محمد مزاری جب پنجاب اسمبلی کی اس سیشن کی لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق صدارت کریں گے، تو دوست محمد مزاری بطور ڈپٹی اسپیکر، بطور پریزائڈنگ آفیسر
اس الیکشن کے ہونے سے پہلے یا اس الیکشن کے بعد میں بھی کچھ ایسی رولنگز دے سکتے ہیں، کچھ ایسے معاملات کو اٹھا سکتے ہیں کہ جو بعد میں ایک نئی سیاسی کشیدگی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اوپر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا قبضہ تھا۔ بجٹ سیشن بھی جو ہے اقبال ہال میں منعقد کیا گیا تھا، اور اب یہ طویل عرصے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق پنجاب اسمبلی کے اندر اب یہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ تو اس سچویشن میں جو فیصلہ آیا ہے وہ تقریباً 8 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے اندر جو وجوہات دی گئی ہیں اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر آپ سے میں بتاتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا جس حکم کو بنیاد بنایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے طرف سے، وہ بنیادی طور پہ حکم تھا کیا۔ تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو، یہ جو مختلف فیصلہ تھا، اور عام طور پہ جو ججمنٹس ہوتی ہیں جن کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ تفصیلی ججمنٹس ہوتی ہیں، اور ابھی تک سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے ابھی تک تفصیلی وجوہات 63A کے فیصلے کے حوالے سے جاری نہیں کی۔ مختصر حکم تھا جس کو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے اوپر لاگو کیا۔ سپریم کورٹ کا جو مختصر حکم ہے، اس حکم کے پیچھے جو نیت ہے، جو انٹینٹ ہے، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے ججز اب سپریم کورٹ کے معزز ججوں کی انٹینٹ اور ان کی نیت کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز نے جو مختصر حکم دیا ہے، کوئی وجوہات نہیں دی، اس مختصر حکم کی جو پیچھے نیت لگتی ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی، وہ یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی سے ڈیفیکشن جو ہوتی ہے اس کو روکنا مقصد آئین کا مقصد ہے، اور جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے رکن کو مخالف جماعت کے دیے گئے ووٹ کو شمار نہ کرے، چاہے اس کا پارٹی اس رکن کے خلاف کارروائی کرتا ہے یا نہیں، تو یہ ذمہ داری پریزائڈنگ افسر کی ہوتی ہے، یعنی جو بھی اسمبلی کا جو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی رکن کا، اسمبلی کے رکن کا، اس کا ووٹر لسٹ پر ہونا اس کا حق ہے، اور اس کا ووٹ ڈالنے سے بھی اس کو کوئی نہیں روک رہا، صرف اس کے ووٹ کا شمار نہیں کیا جائے گا، تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے بظاہر سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے ہی جو ہے سپریم کورٹ کے مختصر حکم کی تشریح شروع کر دی ہے، جو بڑی ہی غیر معمولی بات ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے اپنا ایک فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ کہا کہ یہ جو استدعا کی گئی ہے کہ حمزہ شہباز کا جو وزارت اعلیٰ کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو مکمل طور پہ کالعدم قرار دے دیا جائے، اور نئے انتخابات جو وزارت اعلیٰ کے لیے نئے انتخاب کا نیا سلسلہ اثر نو شروع کیا جائے، یعنی کہ عثمان بزدار کو بحال کیا جائے۔ تو یہ 5 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے جو سپریم کورٹ نے جو احکامات جاری کیے تھے، اور پھر ہائی کورٹ نے جو احکامات پہلے جاری کیے تھے وزارت اعلیٰ کے الیکشنز کے لیے اور جو دوسرے کارروائیوں کے لیے پنجاب اسمبلی کو، تو ان احکامات پہ اس کا اثر پڑے گا، اور ہم اس نوٹیفیکیشن کو ختم نہیں کر سکتے، اور ہم جو ہیں جو 16 اپریل 2022 کا جو الیکشن ہے، ہم صرف اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ ری کاؤنٹ کریں ووٹ، اور اس ری کاؤنٹ کے اندر 25 ووٹوں کو شمار نہ کیا جائے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ اور اس فیصلے کے نتیجے میں اگر جو کہ مطلوبہ اکثریت ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 130(4) کا تقاضا ہے، اگر وہ کسی امیدوار کو حاصل نہیں ہوتی تو پھر دوسرا راؤنڈ الیکشن کا کیا جائے گا، اور اس وقت تک وہ ہوتا رہے گا جب تک جو موجود اراکین اسمبلی کی اکثریت ہے وہ کسی کو حاصل نہ ہو جائے۔ موجود سے مراد ہے کہ وہ 25 بھی نکل گئے تو پھر ان کے بعد جو پنجاب اسمبلی کے اندر رہ جائیں گے اراکین اسمبلی، ان کی موجودگی میں جو موجود ہوں گے ان کی اکثریت، یعنی کہ پھر ضروری نہیں کہ 187 چاہیے، پھر ان سے کم بھی جو بھی اکثریت میں آ گیا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، اور اگر ان کو مطلوبہ اکثریت نہ ملی تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، اور اگر انہوں نے
25 ووٹ جن کا شمار نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ جو نوٹیفیکیشن ہے جو ان کے وزارت اعلیٰ کا ہے وہ از خود ہی ختم ہو جائے گا اور وہ اس کو ختم تصور کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جتنے بھی احکامات بطور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے ابھی تک جاری کیے ہیں یا ابھی بھی جو وہ فنکشنز کر رہے ہیں ان کو تحفظ دیا گیا ہے قانون کے مطابق، ڈی فیکٹو ڈاکٹرین کے قانون کے مطابق۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججوں نے یہ حکم دیا کہ 1 جولائی کو جمعے کے دن 4 بجے ہر حال میں اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور تمام جو آئینی اور ریاستی ادارے ہیں وہ آئین کے تحت کام کریں گے اور مشترکہ طور پہ ہائی کورٹ کے اس حکم پہ عمل درآمد کرنے میں تعاون کریں گے۔ اور یہ جو اسمبلی کا سیشن ہے اس کو اس وقت تک ملتوی نہیں کیا جائے گا جب تک وزارت اعلیٰ کا انتخاب مکمل نہیں ہو جاتا۔ تو تفصیلی وجوہات نہ تو سپریم کورٹ کے حکم کی جاری ہوئی 63A کے معاملے پہ اور نہ ہی اب ہائی کورٹ نے جو آئینی سوالات اٹھے تھے ان کی تفصیلی وجوہات جاری کی ہیں۔ شاید سپریم کورٹ کی جب تفصیلی وجوہات آئیں گی 63A کے حکم کے حوالے سے تو انہی وجوہات کو تفصیلی وجوہات بنا کے لاہور ہائی کورٹ کی یہ 5 رکنی بینچ نے بھی اپنی تفصیلی فیصلے میں شامل کر لینا ہے۔ تو آخر میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو کہ انہوں نے بڑا پروفیشنلی اور بڑے احتیاط کے ساتھ رپورٹ کیا ہے، اور کچھ ویلاگرز نے اسکینڈلائز کیا ہے پروسیڈنگ کو۔ ہم FIA اور پیمرا کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ جن کی یہ جورسڈکشن ہے ٹو ٹیک لیگل ایکشن آن دیئر اون نوٹس اینڈ اف سو انفارمڈ بائی اینی پرسن the larger bench shall initiate contempt proceeding for scandalizing the proceeding before it if so brought formally before this court by any person۔ اب یہ آخری پیراگراف کو بڑا عجیب سا تھا۔ ہائی کورٹ کے معزز ججز نے ایک بلینکٹ آرڈر قسم کا جاری کیا ہے کہ FIA اور پیمرا جو ہے از خود نوٹس لیں، کارروائیاں کریں۔ اس طرح کے جنرل آرڈر، ویگ آرڈر ہائی کورٹ کو کسی صورت میں نہیں دینے چاہیے تھے، اور خاص طور پہ جب ایسے ویلاگرز کو آپ نے سنا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا کہا ہے، اور آپ جو ہیں ایک جنرل ڈائریکشن دے رہے ہیں ہاں بھائی قانون کے مطابق جو چور ہیں ان کو گرفتار کر لو، جو قاتل ہیں ان کو اریسٹ کر لو، ان کے کیسز پیش کرو۔ اس طرح کے جنرل آرڈر ہائی کورٹ کو ویگ آرڈر میڈیا کے حوالے سے نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ سم ویلاگرز کون سا آپ کو اگر کوئی پسند نہیں آیا تو رجسٹرار جو ہیں وہ کمپلین کریں، کوئی کمپلیننٹ بنے، مگر اس طرح کے جنرل آرڈر جو ہیں وہ کسی صورت بھی آئین کے آرٹیکل 19 جو آزادی رائے کا بنیادی حق دیتا ہے شہریوں کو، اس کے برخلاف ہیں اور ایک یہ چلنگ ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو یہ آخری پیراگراف جو فیصلے کا ہے یہ بالکل غیر ضروری تھا، اور اس سے ان عام شہریوں کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں جن کے خلاف FIA یا پیمرا یہ پروسیڈ کر سکتی ہے۔ اور اگر FIA کسی شہری کو کسی عدالت میں لے کر جاتی ہے اور اس کو سزا ہوتی ہے تو سزا یقینی طور پہ ہوگی، کیونکہ پھر جو ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کا حوالہ ضرور دیا جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ تو ضرور لکھا گیا ہے کہ FIA اور پیمرا آن دیئر اون یعنی اب خود ہی یہ کارروائی کریں گے، مگر پھر اگر انہوں نے آن دیئر اون ہی کرنی تھی تو پھر ایسا فیصلہ میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر اگر یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ FIA اور پیمرا کارروائی کرے تو پھر جن شہریوں کے خلاف کارروائی ہونی ہے ان شہریوں کے حقوق تو متاثر ہوں گے، اور نیچے جو ڈسٹرکٹ عدلیہ ہے، جو ضلعی عدالتیں ہیں، جو سول کورٹس ہیں، وہ کیسے ہائی کورٹ کے اس ڈائریکشن کو ٹوٹلی نظر انداز کریں گی؟ تو یہ انفلوئنس کرے گی یہ آبزرویشن ہائی کورٹ کے 5 معزز ججوں کی اس ٹرائل کو جو ٹرائل شہریوں کے خلاف FIA اور پیمرا از خود آن دیئر اون شروع کریں گا، اور پھر اس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی پھر ہائی کورٹ میں آنی ہوتی ہیں، اور پھر وہ جو ویلاگر جن کو سزائیں ہوں گی وہ کس طرح ہائی کورٹ میں آئیں گے، اور کیا یہ 5 معزز ججز پھر وہ اپیلیں سن پائیں گے، اور کیا جو ان کے ساتھی ججز ہیں وہ اتنے 5 معزز ججوں کی دی ہوئی ڈائریکشن کے نتیجے میں ملنے والی سزاؤں کو معطل یا کالعدم قرار دے سکیں گے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جن سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججوں کو
میڈیا ویلاگرز کے حوالے سے پیمرا اور ایف آئی اے کو ایسی ہدایت نہیں دینی چاہیے تھی، جس کا یہ ویسے ہی ایک ویگ سا حکم ہے، ایک ہوائی فائرنگ ہے جس سے خوف و ہراس ضرور پھیلتا ہے، اور کبھی کبھی ہوائی فائرنگ کی جو فضا میں گئی گولیاں ہیں وہ واپس کسی نہ کسی معصوم شخص کی جان بھی لے لیتی ہیں۔ اور آج کی اس تمام فیصلے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جو 5 مخصوص نشستوں پہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے دی گئی فہرستوں کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرے، یعنی 5 نئے پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی کے ممبر بن سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کا ان کو تحریری حکم نامہ نہیں ملا، اس لیے وہ کم از کم آج جو ہے آج کی تاریخ میں کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے۔ مگر ویسے بھی ان 5 مخصوص نشستوں کے ووٹ کل کے پنجاب اسمبلی میں وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں ویسے بھی نہیں ڈالے جانے تھے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ طے کر دیا ہے کہ 25 ووٹ جو ہیں وہ شمار ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک سوال ایک ابھر سکتا تھا، مگر تحریری فیصلہ الیکشن کمیشن کو نہیں موصول ہوا، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے کہ جب تک تحریری حکم نامہ اٹیسٹڈ کاپیز الیکشن کمیشن کو سرکاری طور پہ وصول نہیں ہوگی تب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کچھ نمبر گیم میں بھی جو پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ کمزور پڑتی نظر آ رہی ہیں۔ شروع میں تو بظاہر خوشی کا اظہار کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی درخواستیں قبول ہو گئی، منظور ہو گئی، شہباز شریف وزیر اعلیٰ نہیں رہے، مگر جب فیصلہ آیا تو معلوم ہوا کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہیں گے، صرف وہ الیکشن کا عمل جو ہے وہ دوبارہ کیا جائے گا، جس میں 25 اراکین پنجاب اسمبلی کے ووٹوں کا شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے، وہ ہڈی ہے جو نگلی نہیں جا رہی اور اگلی بھی نہیں جا رہی، کیونکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 6 کے قریب اراکین حج کی غرض سے وہ پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں، اور باقی 5 جو ہیں وہ ویسے بیرون ملک میں ہیں، تو 11 جو پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتوں کے کل اراکین پنجاب اسمبلی ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، اور کل ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن رکھ دیا گیا ہے۔ اب الیکشن کے بائیک آؤٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ان فیصلوں کے خلاف حیرانی کی بات یہ ہے پی ٹی آئی جس کی درخواستیں منظور ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، جو کیس جیت گیا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ اپیل میں جائیں گے، اور جو میری نون لیگ کے نمائندوں سے بات ہوئی، عطا تارڑ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمارے نمبر گیم پورے ہیں اسمبلی میں، ہمیں اپیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے عطا تارڑ صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس میں یہ آئینی اور قانونی نقطہ نہیں ہے کہ 25 اراکین کو ایک تو ان کی ووٹ شمار نہیں ہو رہی، اور دوسرا ان کو نااہل بھی قرار دے دیا، تو کیا یہ ڈبل جیپرڈی نہیں ہے؟ تو کیا اس طرح کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہونی چاہیے؟ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آئینی اور قانونی طور پہ یہ ڈبل جیپرڈی ہے کہ آپ نے ایک بندے کا ووٹ بھی شمار نہیں کیا اور اس کو نااہل بھی قرار دے دیا، اور اس پہ اب الیکشن بھی ہو رہے ہیں، ان کے حلقوں میں ضمنی انتخابات جو 17 جولائی کو ہو رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی جو نون لیگ کے جو نمائندے عطا تارڑ ہیں انہوں نے کہا ہم اپیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے نمبر پورے ہیں۔ تو جن پارٹیوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس جیت لیا، تحریک انصاف نے، وہ کہتے ہیں ہم اپیل میں جائیں گے، اور جو کیس بظاہر ہار گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپیل میں نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو بینچ ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل بڑا دلچسپ بینچ ہے، اور اگر کوئی ہنگامی بنیادوں پہ اپیل آتی بھی ہے تو پھر یہ 3 ججز جو ہیں ایسی اپیلوں کا ارجنٹ بیسس پہ سماعت کر سکتے ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔